أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله مثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق اللہ العظیم۔ تو مختلف انبیاء کرام کے واقعات سنائے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو دین کی دعوت پیش کرتے ہوئے کیا کیا مشکلات ان کو پیش آئے، انہوں نے صبر کیا، تو آپ بھی اسے صبر کرنا چاہیے۔ اب یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم اپنے پیر کو ایک پاؤں مارو، اس سے چشمہ نکلے گا، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ پھر ہم نے ان کو، ان کے جو گھر والے جو بہت سے بچے مر گئے تھے، ہم نے ان کو عطا کیے، ان کو ان کے گھر والے، بلکہ اس سے بھی دگنے عطا کر دی۔ یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں سے جو عقل سے کام لینے والے۔ صبر کرنے کا بدلہ کیا ہوتا ہے، اور اپنی بیوی کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں، ان کے اپنے ہاتھ میں ایک سینکوں کا مٹھا پکڑو اور پھر ان کو ایک مار دو، اور اپنی قسم میں جھوٹے مت ہو۔ بے شک ہم نے ان کو بہت صبر کرنے والا پایا، وہ ہمارا بہت خوب بندہ تھا اور وہ خوب ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ انہیں اپنے رب کو پکارا۔ تو تمام انبیاء کرام جو ہے مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے، ہم کسے پکارتے ہیں؟ انبیاء کرام جو اتنے اونچے مقام پر تھے، وہ لوگ جو ہے اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ ہی سے جو ہے فریاد کرتے تھے۔ ہم کسی سے فریاد کر رہے ہیں، دیکھو تو اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ بہت بڑا شرک، سمجھا؟ یہی شرک وہاں تھا، عرب میں ہی شرک تھا۔ اسی کو توڑنے گیا کہ تم ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، یہ فرما گیا۔ تضرعوا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو، عاجزی سے پکارو۔ تو ان کو اللہ نے مشرک قرار دیا ان لوگوں کو۔ تو ہم لوگ وہی کام کریں جو لوگوں مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین، وہی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام جیسے انبیاء کرام، اللہ کے رسول کی دعائیں، اتنی دعائیں کیا ہے؟ اے اللہ یا ربی اللہم اسألک، کیا پہلے تو اللہ کی تعریف، اللہ کی جو ہے مختلف ناموں سے، اللہ کے اسماء الحسنی سے آپ کرتے ہوئے دعا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کیسی دیکھیں، اس نے کتاب ہے دعاؤں کی، دیکھ رہے ہیں؟ کبھی کہا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں سب اللہ کے پاس سب سے بڑی ذات ہوں، میرے سے دعا مانگو، بولے کہ کبھی بولے نہیں؟ سب اتنی دعائیں، دعاؤں کتابیں ہیں، حدیث کتابیں میں دعائیں ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول سب سے بڑے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے دعا مانگو، اللہ ہی سے مانگتے جاؤ، بولے کسی کس سے مانگنے؟ دیکھو انبیاء کرام کی دعائیں چل رہی ہیں یہاں پر۔ تو اب اس نے اذ نادا، پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے جو ہے تکلیف رضا پہنچائی ہے۔ تو اب یہ تکلیف شیطان کیا پہنچایا تھا؟ یہ رنج و آزار اب جو ہے، جیسے یہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسرائیل کیا ہے، بہت سارے جیسے ویسے واقعات کرے تو وہ سب چھانٹنا پڑتا ہے ان لوگوں کو، صحیح انبیاء کرام کی صحیح شکل پیش کرنا پڑتا ہے۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، اور حضرت ان کی بیوی بہت محنت کر رہی تھی، رات دن بھی دیکھ رہی تھی،
انہوں نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی. اس نے کہا کہ بس شفا ہو تو یہ کہنا ہے کہ میرے وہ ڈاکٹر شفا کرتا بولنا بس. تیز غلطی کیا غلطی بولو, یہ تو ایک ظاہری بات تھی. اور میں کچھ نظر شیطان کیا بول رہا ہے, میں کچھ نظر آنا ہے, میں فیس کس کیا نہیں چاہتا. تو احتج بولیں گے وہ ڈاکٹر آیا تھا نا, ڈاکٹر سے ان کا علاج ہوا, کچھ نظرہ نہیں چاہتا. تو انہوں نے ایوب السلام سے ذکر کیا تو فرمایا بھلی ماس وہ شیطان تجھے کیا, ان کو معلوم نہیں تھا شیطان تھا, تو ایسا بولی کیا. اگر اللہ مجھے شفا دینے والا ہے, انہیں کیا کرتا, وہ تکلیف دیا تھا شیطان. اکثر بیماریوں کو اگر شیطان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے نا, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. شیطان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت ساری بیماریاں انسانوں کو لاتا. شیطان کا ذکر کیوں آیا, یہ بھی آدمی کو بھلا دیتا ہے. بھول کر ایک دم آدمی کیا کرتا ہے نا, مانسا نہیں شیطان مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے. تو شیطان جو ہے مختلف انداز سے بیماریاں لاتا ہے. تو جو ہے انہوں ایسا بولے تو جو ہے, تو ان کو یہ ہوا کہ تو ایسا کی کرنے گئی, تجھے 100 کوڑے ماروں گا. بول چھوڑو, اچھا ہو گیا. بس آپ کو سخت رنج پہنچا کہ میری بیماری کی بدولت سے شیطان کا حوصلہ یہاں تک بڑھا کہ میری بیوی سے ایسے غلط کلمات, کیا غلط کلام بولے تو غلط بھی نہیں تھے, لیکن جو ہے جو اونچے مقام پر رہتے ہیں ان کی اچھی بات بھی جو ہے ابرار الحسناتی سیئات المقربین, نیک لوگوں ابرار نیک جو لوگ ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں مقربین کی گناہ گنا جاتے ہوں. تمہیں دیکھو سب علاج کرے, ایک لاکھ پیشنٹ یہ سب تمہیں چلا. میں بولے اللہ کرا لو, نہیں وہ کیا مانتا نہیں. میں ارے میں خود بول رہا ہوں پیشنٹ کو سب اللہ اچھا کرا لو. جب میں پریکٹس کرتا تھا اس وقت کی بات, اللہ اچھا ہے وہ اللہ کے لیے کہنا تمہیں چاہیے کیا میں بول رہا ہوں سن رہا تھی, اب میں کیا کروں, اس سے بولو کیسے لوگوں کا ورتا دیکھو. تب ایسا ہی یہ سب شیطانی حرکتیں بھی. وہ تعویل سے تعویل ایسا شرک نہیں ہو سکتا, لیکن ان کو سینسیٹیو رہتے ہیں انبیاء کرام, شرک کے بارے میں معلوم ہے نہیں. انہیں اچھا کر رہتا بولنا یہ شرک کے تو کیسا, یعنی اتنے سینسیٹیو رہتے ہیں انبیاء کرام, معلوم ہے. تو ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے بعد دعا کر چکے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے دعا سنا ان کی. تو بہت ایک طویل عرصے تک بیمار رہے. اب وہ کیا بیماری ہے آگے تضرع کی اللہ سے, تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. پاؤں مارتے وہاں سے چشمہ پیدا ہوا. کہا کہ یہ پانی نہا لو اور پی لو. نہا بھی لیا اور پی بھی لیا, بس سب پوری بیماری بھی چلی گئی, سب ظاہری بیماری باطنی سب چلے گئے وہاں سے. اور ہم نے ان کو کنبہ عطا فرمایا. تو بہت سی اولاد بھی مر گئی تھی, اس کے ساتھ اور بھی اتنے برابر جو یہ اپنی رحمت خاصہ سے ہم نے ان کو عنایت کیا. اس میں نصیحت ہے کن کے لیے, جو عقل سے کام لینے والے, عقل سے صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے, آخرت میں بھی دیں گے. تو آدمی کیا ہوتے ایک دم بے صبری کر کے پہلا اٹیک کسے کرتا, اللہ کرتا یوجولی. کیا اللہ مجھے کرنے کا تھا کیسا, فوراً کیا کرتا اللہ ہم نہ کرنے کا تھا کیسا. یہ بہت غلط ہے. جو پیش آ رہا ہے اللہ کے ان سے پیش آ رہا ہے, اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا, معلوم ہے نہیں. فائدہ تو کیا ہو ہے, ایمان جا چھوڑتا. یہ کتنے لوگوں کی ایمان جا گئے چلے گئے, سوچ رہے نہیں. اہل عقل یاد رکھیں اللہ صابروں کو کیسی سزا دیتے ہیں. اب ایوب علیہ السلام اپنی قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا, چونکہ ان کی بیوی نے بہت خدمت کی تھی, کہ گناہ بھی نہیں تھا ایسا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ تم ایک ہاتھ میں مٹھا لو, اس میں 100 کاڑیاں رہنا چاہیے. 100 کوڑے مارتے بولیں گے تو 100 کوڑے وہ ایک مٹھا لا چھوڑو, بس اس سے مارو. اور اپنی قسم کو توڑنے والے مت بنو. آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف ہے, بے شک ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا. ہمارے کیا یہ خوب بندے تھے. تین صفات ان کی اللہ تعالیٰ بیان کرنا کا تو کیا, ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, یعنی کیا ہی خوب بندہ تھا. وہ انہ اواب, خوب رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف. اب آپ کیوں لوٹنا, اواب یہ بھی مبالغہ سے, یعنی بہت اللہ کی رجوع کرنے والے تھے. ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے رسول کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے سنایا جا رہا ہے یہاں پر. تو یہ واقعات مختلف جگہ پر آیا ہے. تو
کہانی کسی کے طور پر نہیں بلکہ نصیحت کے طور پر آیا. مسنی شیطان و بنصب و عذاب، شیطان نے مجھے رنج و آزار پہنچایا ہے. تو ایک بار جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام جو بیماری میں مبتلا تھے، شیطان کی تسلط سے آئی تھی. شیطان کو سدوا اتنا تیرا تو اتنا اسے بندہ ایسا اچھا ہے تیرا، انہیں صبر کر، خیر مجھے ذرا ٹائم دے، میں اسے کیا تک کر دیتا ہوں. یوں بولا دیکھ کیسے صبر کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے تو وہ تکلیف لگا دیا اسے، صبر کرتے رہے. حضرت بس رہتے ہیں شیطان کے عذاب پر، بیماری کے حالت میں شیطان نے تصور ڈالتا تھا، کیا کریں گے اس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی. لیکن یہ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، دل میں آتا ہے بیماری، کیا مجھے بیماری آ گئی، لیکن اس میں وہ صبر کرتے رہے آخر میں. اب مرض کی نوعیت کیا تھی، مرض کیسا تھا، تو بعض احادیث میں کوئی تفصیل نہیں آئی. جو بعض مفسرین نے لکھا ہے آپ کے اندر پھوڑے نکل کر آئے تھے، لوگوں کو گھن آ رہی تھی، لیا کہ آپ کو وہاں پھینک دیے تھے. یہ مناسب ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسے نہیں بناتے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے. یہ لکھیں مفسرین نے اس کو درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ علیہ السلام بیماری آ سکتی ہے، لیکن ایسی بیماری نہیں آ سکتی جس سے لوگ گھن کرنے لگے. انہوں لوگوں تک جانا ہے، لوگوں تک بات پیش کرنا ہے، لوگ ان کے پاس آنا ہے، ویسی بیماریاں آئیں تو کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ایسی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور عام قسم کی بیماری تھی. جن لوگوں نے پھوڑے پھنسی کہا گیا ہے، کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، یہ روایتیں قابل اعتماد نہیں. پورا جسم کوڑوں سے آپ سے بھر گیا تھا، پھلانگ گیا تھا، ہو گیا تھا، ایسا کسی نے لکھا ہے. تو یہ ایسا عام طور پر نہیں ہوا ہوگا. یہ بھی مفسر روح المانی جو مشہور تفسیر ہے، تمام تفسیر کا خلاصہ اس کے اندر ہے، روح المانی کے نام سے تفسیر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے صبر کیے. تو یہ کسی روایتوں میں ہے کہ جو ہے جب ان کی طبیعت اچھی ہو گئی تو جو ہے بولے کہ جو ہے وہ حالت اچھی تھی کہ یہ حالت اچھی ہے تمہاری. وہ حالت ایسی تھی جب میں بیمار تھا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے ایوب تو کیسا ہے، مجھے پوچھتے تھے. اللہ ڈائریکٹ پوچھے بعد کیا ہوتا بتاؤ، دن بھر مست رہتا تھا دن بھر. اب مجھے اچھا مجھے پوچھتے نہیں پوچھتے غلط بھی کرتے. تو جو ہے انبیاء کرام جو ہے مصیبت زیادہ آدمی پریشان نہ ہو، اللہ کی خاص اس پر جو ہے نعمتیں ہوتی رہتی. اشد الناس بلاء الانبیاء فامثلهم سب سے زیادہ بلائیں انبیاء کرام پر آتی ہیں. پھر جو انبیاء کرام کے درجے کے برابر لوگ ہوتے ہیں ان کو آتی رہتی ہیں. یعنی کہ بلائیں مانگنا نہیں ہے، آئے تو صبر کرنے کی بات ہے. اللہ کے اوذیت فی اللہ ما لا یوزاد، مجھے وہ ایزا دی کسی کو ایزا نہیں دی گئی. اللہ کو دیکھنا، ارے اللہ کے پاس سب سے بڑی ذات ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. نماز پڑھے تو لا کے وضو رکھی جا رہی ہے، نماز پڑھے تو لا کے چادر ڈال کے منہ یہ کر رہا ہے. انہیں فکر کیا کیا کر رہا تھا ابو جہل. سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کس کا؟ ارے اللہ کے بعد کوئی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے. انہوں بولے مختار کل ایسے ہوتے ہیں. ہمارے کھانے کی چیز سوائے بلال جو اپنے بغل میں دبا کے چھپا کے لاتے تھے، اس کے سوا ہم کھانے کے لیے رہتا تھا. بچے تڑپتے تھے، سب پورے بنو ہاشم کے بچے سب تڑپتے تھے. 3 سال تک کی حال رہی، 3 سال تک. ان سے خریدنا فروخت کرنا لینا دینا کیا نہیں بابا، کتنا مشکل ہوگا بولو. تو اوذیت فی اللہ ما لا یوزاد، اتنی آزادی مجھے کسی نے دی. خفت فی اللہ ما لا یخاف، مجھے اتنا اللہ کے راہ میں ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو جتنا صبر کریں گے اتنا درجہ میں برباد ہو جائے. اب اس کے بعد جو ہے یہاں جو ان کا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک جو ہے پیر مارو، پیر مارتے ہی تم چشمہ بلایا. تو بیماری بھی اللہ کی، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. اب وہ پانی پی لیا، پانی سے نہا لیا تو پوری بیماری جو تھی چلی گئی. پانی پی لیا، تمام شفا ہوگی ان کو. تو اولاد جو مر گئی تھی اللہ نے اور اولاد ان کی زندہ کر کے دے دی. اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہیں بولے قادر مطلق ذات ہے. پہلے سے دونی اولاد ان کو ملی، دونی اولاد ہو گئی. اب جو ہے جو قسم کھائی تھی انہوں نے کہ جو ہے میں اگر اچھا ہوں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو ایسا وہ شیطان کے ساتھ تو نے جو ہے اس کو شیطان نے اچھا کیا کر بولی. تو کیا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہیلا سکھایا. تو یہ ہیلا جو ہے کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے، یہ بات ہے.
یہ واقعہ ہیلے کے جواز پر دلالت کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے ہیلے اس وقت جبکہ انہیں شرعی مقاصد کی ابطال کا ذریعہ نہ بنائیں، شریعت کو توڑنے کے لیے، شریعت کو جو ہے باطل کرنے کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر اب آپ کے پاس جو ہے اتنی رقم ہے، اب 7 ہونے کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 11 مہینے بعد لیا کو رقم بیوی کے نام پر چھوڑ دینے کا میرے پاس سال رہا تو زکوٰۃ ہوتی نہیں تو کیا پھر وہ اور لکھ چھوڑنے کا۔ اسی چالاکیاں کر دیتے ہیں۔ شریعت کے احکام کو، شریعت کے احکام کو توڑنا نہیں تھا، شریعت کے احکام کو توڑنا چاہیے تھا۔ ہیلے کا مقصد کسی حقدار کا حق باطل کیا جائے یا کسی حرام فعل کو قرار رکھا جائے تو ایسا معاملہ بالکل ناجائز ہے۔ مثلا لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کرتے رہتے ہیں، سال کے ختم پر اپنا مال کسی کو دے دیا، کسی بیوی کی ملکت میں دے دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اور پھر اگلے سال، اور اس طرح سے زکوٰۃ سے پوری عمر بچتے رہتے۔ کسی طرح زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ مقصد شرعی احکام کو باطل کرنے کا ہے، یہ اس لیے حرام ہے۔ تو اب یہاں انہوں ویسا نہیں کیے تھے، انہوں چاہتے تو ان کو یہ تھا کوڑے مارنا، تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تم نے 100 کوڑے مارنا ہے، تو بیچاری وہ کیا کرے گی، انہیں اس سے گناہ جو ہوا ہے وہ تو اس میں ہوا ہے، گناہ ہی نہیں ہے وہ۔ ظاہری طور پر اس نے کہا ہے کیا کہ جو ہے وہ ایک مٹھا لو، کاڑیوں کا جو مٹھا ہوتا ہے، جھاڑو کا مٹھا، اس کے اندر 100 کاڑیاں رکھنے برابر نہ چھوڑو۔ تو اس طرح سے شرعی ہیلے ہیں، تو شرعی ہیلے وہی لوگ کرنا چاہیے جو صحیح ایمان والے ہیں، صحیح فکر والے ہیں۔ ہر ایک آدمی شرعی ہیلا شروع کر دیا تو مشکلات بڑھتی ہے، کتاب الہیل بن جاتی ہے کتاب، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی نامناسب مکروہ بات سے بچنے کے لیے کوئی شے ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ ایوب علیہ السلام کے واقعے میں اس قسم کا اصل تقاضا یہ تھا، اپنی زوجہ مطہرہ کو پوری 100 قمچیاں ماریں گے، بیچاری بے گناہ ہے، دیکھو اب کیا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ سکھایا تم ایسا کرو۔ تو فقہ میں جو ہے اس طرح سے کہ ہیلے کرنا، ابھی توریہ بھی ہے، وہ بھی ہیلا کرنا ہے۔ اب مولانا قاسم احمد صاحب کو کچھ نہیں آیا، پولیس وارنٹ تھا، آ کے پوچھا کہاں ہے وہ معلوم قاسم، انہوں تھے وہاں سے ذرا دور ہٹے، نہیں ابھی یاد کا دیکھو ابھی یاد تھے بولے، اور کیا بولیں گے۔ تو گنگو رحمۃ اللہ پکڑ لے کے وہاں سے ہاتھ میں تسبیح تھی، تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ ہاں میرے پاس ہتھیار ہیں، یہ شاید میرا ہتھیار بولے، تسبیح پکڑ۔ جو 2-4 آدمی باہر ٹھہرے تھے، یہ وہ موجن جی ہمارے گاؤں کا موجن ہے، انہیں کر بولے کہ دیکھ کر کون رہے، پوچھا میں نے انگریز کون ہے بڑا ہے، یہ نہیں ہے وہ موجن ہمارے گاؤں کا، چل کل چھوڑ دو۔ تو اس طرح سے شرعی ہیلے کرنے کے لیے صحیح مقصد کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا جو ہے واقعات اس لیے آتے ہیں کہ جو ہے وہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مقام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ غالب کا شعر یاد آ رہا ہے یہ صبر ایوب پر، کہاں سے لاؤں صبر ایوب اے ساقی، خم آئے گی، سراہی آئے گی، اس کے بعد جام آئے گا۔ مٹکا سراہی، اس کے بعد جام، ایک شراب کا مٹکا رہتا ہے، اس کے بعد شراب کا یہ رہتا ہے، اس کے بعد پیالہ رہتا ہے۔ کہاں سے لاؤں صبر ایوب اے ساقی، تو تصب لکھا تک میں کیا کروں، یہاں میں تڑپ رہا ہوں۔ خم آئے گی، سراہی آئے گی، تب جام آئے گا۔